بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میرے چینل پر ہمسایہ ملک سے بھی تقریباً 30% لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، تو میں نے سوچا ان کے لیے بھی جو ہے کوئی ویڈیوز بنائی جائیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہندو مذہب میں جو ہے وہ جائیداد کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے ہمسایہ ملک کے اندر۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2005 سے پہلے جو ہے ہندو مذہب میں جائیداد کی جو تقسیم تھی وہ اس طریقے سے ہوتی تھی کہ اگر کوئی مرد یا عورت جو ہے وہ وفات پا جاتی تو اس کی جائیداد جو ہے اس کے والد، دادا، پردادا ان کی طرف لوٹتی، یا پھر اس کے بیٹے اور پوتے کی طرف، یعنی اس کی فیملی میں جو مرد تھے ان کو جائیداد میں سے حصہ ملتا تھا، جو عورتیں تھیں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ لیکن 2005 میں جو ہے اس قانون میں تبدیلی کی گئی اور مردوں کے ساتھ ساتھ جو ہے خواتین کو بھی حصہ دیا گیا، اور یہ حصہ جو ہے یہ مرد کے برابر دیا گیا، یعنی اگر مرد جو بیٹا جو ہے اس کو 50 روپے ملیں گے تو بیٹی کو بھی 50 ہی ملیں گے۔ تو جو پہلے رسم تھی کہ بیوی یا بہن یا بیٹی یا پوتی کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جیسے بیٹے کو حصہ ملے گا ویسے بیٹی کو ملے گا، جیسے پوتے کو ملے گا ویسے پوتی کو ملے گا، جیسے دادا کو ملے گا ویسے ہی دادی کو ملے گا۔ مطلب مکمل جو ہے وہ نظام چینج کر دیا گیا اور برابر کا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ زندگی میں جو ہے کوئی ہندو جو ہے وہ اگر کسی بھی فرد کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، یا کسی قریب کے رشتہ دار کو یا دور کے رشتہ دار کو، یا پھر جو ہے رشتہ دار نہ بھی ہو، کسی دوست کو، کسی ادارے کو، کسی فلاحی ادارے کو، کسی کو بھی اپنی جائیداد دینا چاہے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے اپنی جائیداد زندگی میں دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ وفات پا جاتا ہے تو پھر اس کی جو اولاد ہے اور جو اس کی بیوی ہے ان میں برابر حصوں میں جو ہے وہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ایک خاتون ہے وہ اپنے والدین کی طرف سے بھی حصہ پاتی ہے اور اپنے شوہر کی طرف سے بھی حصہ پاتی ہے، تو اب زندگی میں اس کو اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہے اس کے نام جو ہے وہ کر جائے، یا پھر جو ہے وہ وصیت کر جائے۔ مطلب وہ وصیت کر سکتی ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں میں برابر جو ہے وہ جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے، یا میرے بیٹوں کو اتنا دے دیا جائے اور میری بیٹیوں کو اتنا دے دیا جائے، یہ وصیت کی صورت میں ہے۔ لیکن اگر وہ ہندو عورت جو ہے وصیت نہیں کرتی ہے اور ویسے ہی فوت ہو جاتی ہے تو اب اس کی جائیداد کا کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں جو جائیداد اس کو اپنے باپ کی طرف سے آئی تھی وہ اس کے واپس، یعنی اس کے جو بہن بھائی ہیں، جو اس کی والدہ ہے، یعنی اس کے باپ کی جو عزیز ہے، ان کی طرف جو ہے وہ اس کی جائیداد لوٹ جائے گی۔ اور جو جائیداد اس کو اس کے شوہر کی طرف سے ملی تھی، یعنی شوہر نے کوئی مکان گفٹ کر دیا، اس کے نام لگوا دیا، یا کوئی پراپرٹی خریدی اور بیوی کے نام کروا دی، تو اب بیوی جو وفات پائے گی تو یہ والی جائیداد میں اس کے جو والدین ہیں یا اس کے بہن بھائی ہیں فوت ہونے والی خاتون کے، ان کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو اس کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں ان کو جائے گی۔ اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو جو اس کا شوہر ہے وہ مطلب اس کے رشتہ داروں کو جائے گی، شوہر کو جائے گی، شوہر کے رشتہ داروں کو جائے گی۔ یعنی سادہ لفظوں میں اگر اسے جائیداد اپنی زندگی میں باپ کی طرف سے ملی تھی تو اس نے وصیت نہیں کی، اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دی، تو فوت ہوتے ہی وہ جائیداد واپس جو ہے وہ اس کے باپ یا باپ کے عزیز و اقارب کی طرف چلی جائے گی۔ اور اگر شوہر کی طرف سے ملی تھی تو اس کے فوت ہوتے ہی جو ہے وہ جو اس کی جائیداد ہے اس کے جو شوہر کے عزیز ہے ان کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی۔ مزید بھی اس پر ویڈیوز بناتے رہیں گے، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔